اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کے احساسات اور جذبات کا بھی خالق اللہ ہے۔ اس کی ذہنی کیفیات جو اس کی نفسیاتی کیفیات ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے، اس کی سوچوں کا خالق بھی اللہ ہے، اور اس اللہ نے ہمیں اس انسان کی نفسیات قرآن مجید میں بہت اچھی طرح سمجھائی۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس کا ترجمہ جب ہم پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خالق اللہ ہمارے مزاج کو کتنی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اللہ نے انسان کی نفسیاتی کیفیت یہ بتائی کہ یہ انسان میں نے بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے بنایا، مجھے پتہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں کیا کیا خامیاں ہیں۔ یہ خامیاں بھی اللہ نے بنائی ہیں انسان کے اندر، اور یہ خوبیاں بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان کا جو ساخت ہے انسان کی، یہ دنیا کی تمام چیزوں میں سے بہترین ساخت ہے۔ بنایا اللہ نے، بہت شاندار ہے اس انسان، کمال کا بنایا ہے۔ اللہ نے خود کہا 4 چیزوں کی قسم کھا کے اللہ نے سورہ والتین میں فرمایا کہ میں نے اس انسان کو بڑا شاندار بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بہترین ساخت کا بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم، انجیر کو جو کھاتے پھل، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، پورے سینا کی قسم، موسیٰ علیہ السلام والا، وہذا البلد الامین، اور یہ امن والے مکہ کے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ احسن کا معنی خوبصورت ترین۔ اتنا خوبصورت بنایا اس انسان کو، اتنا اچھا بنایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ والا واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان نے شادی ہونے لگی، رشتہ تلاش کرنے لگے، تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر آپ نے میری بیوی جو تلاش کرنی ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو اس کو ابھی سے طلاق۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی کوشش کر کے لڑکی تلاش کی، شادی ہو گئی، وہ حجل عروسی میں گیا، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو اس وقت کے علماء سے پوچھا گیا کہ اب کیا شرعی حکم ہے؟ تو علماء نے کہا واقعی جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، تو اگر خوبصورت نہیں ہے اتنی جتنی لوگ سمجھتے ہیں تو پھر طلاق ہو گئی۔ چنانچہ ان علماء سے مسئلہ ہوتے ہوتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہی سورہ والتین کی آیات تلاوت کی اور فتویٰ دیا کہ طلاق نہیں ہے۔ یہی آیات پڑھی
اور فرمایا اللہ نے خود 4 قسمیں کھا کے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین خوبصورت ترین، احسن حسن اس کی بھی آگے احسن، ہم نے انسان کو بہترین خوبصورت ترین ساخت میں پیدا کیا ہے، چاہے کیسی لڑکی ہو۔ یہ بہرحال قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق چاند سے زیادہ خوبصورت، زیادہ طلاق نہیں ہوئی، بعد میں وہ بستی رہی، بچی بستی رہی بیوی بن کر۔ تو اللہ نے اتنی خوبصورت ساخت میں انسان کو پیدا کیا، لیکن اس انسان کی کمزوریوں کو بھی اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 9، 10، 11 جو شروع میں تلاوت کی، ان میں اللہ نے انسان کا مزاج، اس کی نفسیات سمجھائی کہ انسان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ ایک تو یہ مزاج بتائے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم اس انسان کو اپنی طرف سے کچھ رحمت چکھا دیں، بڑا عجیب جملہ ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم اس انسان کو اپنی رحمتوں کا مزہ چکھا دیں۔ اب مزہ چکھنا، یہ انسان ہے ہی ایسا، 40-50 سال کی عمر تک یہ انسان دانت استعمال کرتا رہتا ہے، کھاتا ہے گوشت وہ سب کچھ کھاتا ہے، وہ 40-45 سال استعمال کرنے کے بعد پھر جب دانت میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے نا، اتنا شور مچاتا ہے نا، اتنا ناشکر۔ وہ جو 40-45 سال بھی اللہ اپنی رحمتوں کا چکھاتا ہے نا، اللہ کہتا ہے میں نے بس تھوڑی دیر ہی چکھایا ہے، اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ٹھیک، تھوڑی دیر ہی چکھایا، 40-50 سال یہ بھی تھوڑا سا ہی، آخرت کے مقابلے میں تو واقعی تھوڑا سا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس سے تھوڑی دیر کے لیے وہ نعمت چھین لیتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ، اللہ نے کہا ہم چھین لیتے ہیں، وہ دانت میں درد ہو گیا نا 45 سال بعد، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے وہ نعمت جب چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو یہ انسان بڑا مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کفور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ماہر اخلاق، بڑی ریسرچ کرنے والا ماہر نفسیات نہیں بتا رہا، اچھا انسان کا یہ مزاج، یہ خالق بتا رہا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ کہتے میں نے بنائے ایسے، اس کی سوچ ہی ایسی، اس کا رویہ ایسا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم اس کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس سے تھوڑی دیر کے لیے رحمت، وہ جو صحت دی ہے وہ تھوڑی سی ذرا بیمار ہونا شروع ہوتا ہے، وہ جو اتنا پیسہ دیا اس میں ذرا کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ جو بیوی بچے دیے اس میں سے کوئی لے لیتا ہے اللہ واپس۔ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو یہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اور ڈیپ ڈپریشن، کفور ناشکرا ہو جاتا ہے، مجھے تو اللہ دیتا ہی کچھ نہیں، میں تو مجھے بیمار ہی رہتا ہوں، بیوی بیمار، بچے بیمار، ہمارے یہاں بیماریاں ہی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندے وہ 40-45 سال جو صحت کا وقت گزارا ہے، 50 سال کا، وہ کسی کھاتے میں نہیں۔ دوسری آیت، آیت نمبر 10 میں اللہ نے پھر ایک اور رویہ اس کا بتایا۔ پہلی آیت وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر تھوڑا سا اسے چھین لیتے ہیں وہ رحمتیں نعمتیں، تو یہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، یہ دوسرا رخ ہے انسان کے مزاج کا۔
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، جب ہم اس کو نعمتوں کا ذائقہ چکھاتے ہیں، بعد ضراء تکلیف دہ حالات کے بعد، اتنے میزائل، اتنے ڈرون، ضراء، اس کے بعد جناب فتح مل گئی۔ اب جب فتح مل گئی، کامیابی مل گئی، اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی خالق نے بتا دیا اس کو، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور جب ہم اس کو نعمتیں عطا فرماتے، فتح عطا فرماتے، اس کو خوب، اس کو پیسے آ جاتے، خیر آ جاتی، مال و دولت آ جاتا ہے، حالات اچھے ہو جاتے، لَيَقُولَنَّ، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت تاکید بیان کرنی ہو عربی میں، پھر وہ ایسے کہتے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہتا ہے میرے سے ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ اچھی بات ہے، یہ والا جملہ کہنا تو اچھی بات ہے، شکر ہے مصیبتیں ٹل گئی، یہاں تک تو ٹھیک چلتا ہے۔ آگے کیا کرتا ہے انسان؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہتا ہے میرے سے ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ اب کیا کرتا ہے اس کا رویہ؟ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اب بڑا خوش ہوتا ہے اور اتراتا ہے۔ خوش ہونا بھی اچھا، فخور، فخر کرتا ہے، ہم نے یوں کر دیا، ہم نے یوں کر دیا، ہم نے یوں کر دیا، ہماری یہ طاقت، ہماری یہ ٹیکنالوجی، ہمارا میزائل ایسا اور ہمارے جہاز ایسے اور ہمارا فلانا ایسا۔ بیچ میں اللہ نہیں آ رہا، بیچ میں اللہ کی زبان، اللہ کا نام نہیں آ رہا زبان پر، کیا عجیب سی بات نہیں؟ انہ لفرح فخور، یہ پھر بڑا خوش ہوتا ہے۔ خوش ہونا ٹھیک ہے، لیکن فخور، یہ اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے۔ ادھر تو اللہ نے کہا یہ کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون، سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ تو اللہ نے کہا سورہ صف کی آیت 4 میں کہ اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، قتال کرتے، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اتنے مضبوط ہو کر وہ جب جہاد کرتے تو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ ٹھیک، فتح مل گئی، اب وہ کیا کرتا ہے؟ انہ لفرح فخور، بڑا خوش، لیکن فخور، فخر کر رہا ہے، اترا رہا ہے۔ اور اب میں آیت پڑھنے لگا، ایک طرف آیت پڑھی کہ اللہ کن کو پسند کرتا ہے، وہ جو بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کرتے، اور کن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ نے کہا دوسرے رکوع میں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے غور کرنا ہے بس اس جملے پر، پہلے وہ حالت تھی جس کو اللہ پسند کرتا تھا، اب وہ حالت نہیں آنی چاہیے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اب وہ حالت نہیں آنی چاہیے۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب فتح مل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے سکھایا قرآن مجید میں، یہ بھی سکھایا کہ جب فتح مل جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں پر عمل فرماتے تھے اور عمل کر کے دکھائے، عمل کر کے دکھائے۔ فتح کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی مدد بھی ایسی کہ جتنے جہاز گئے تھے آپ کے وہ سارے خیریت سے آ گئے حملے کر کے،
اور دوسرے کے 6 جہاز مار گرا، فتح مل گئی، پتہ نہیں کتنی چوکیوں کو تباہ کر دیا، کتنا نقصان پہنچا دیا۔ بہت اچھا، اللہ بہت پسند کرتا ہے ایسے مجاہدین کو، ایسے لوگوں۔ لیکن فتح مل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ نے سورۃ النصر نازل فرمائی۔ حیرت کی بات ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو دیکھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، تو ہر سورت کے اوپر نا ایک پٹی بنی ہوتی ہے جس میں سورت کا نام لکھا ہوتا ہے، یہ مکی ہے یا مدنی ہے، یہ لکھا ہوتا ہے، پھر لکھا ہوتا ہے اس کی آیتیں اتنی ہیں، اس کا رکوع اتنا ہے، پھر یہ لکھا ہوتا ہے 2 نمبر ہوتے۔ اور کیجیے گا کبھی قرآن مجید تلاوت کرتے ہوئے، وہ جو پٹی ہوتی ہے نا سورت کے شروع میں، اس کے نام کے دائیں بائیں ایک نمبر لکھا ہوتا ہے، ایک دائیں نمبر لکھا ہوتا ہے، ایک بائیں نمبر لکھا ہوتا ہے۔ وہ جو دائیں نمبر لکھا ہوتا ہے نا، وہ ترتیب توقیفی ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید کا سیریل نمبر بالکل اسی طرح قرآن حکیم لوح محفوظ میں ہے۔ لیکن جو لیفٹ پہ جو بائیں طرف نمبر لکھا ہوتا ہے وہ ترتیب نزولی نمبر ہوتا ہے، ترتیب نزولی یعنی نازل۔ قرآن مجید ظاہر ہے، کبھی کوئی آیت نازل ہوئی، کبھی کوئی سورت نازل ہوئی، کوئی آگے کوئی پیچھے، نازل ہونے کے اعتبار سے تو ترتیب بہت مختلف۔ جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا وہ یہ کہ قرآن مجید کھول کر آپ دیکھیے گا سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ، اس سورت کا نمبر ترتیب نزولی دیکھیے گا۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں اور اس سورت کا نمبر 114 ہے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ میرا خیال ہے کوئی بات سب کو سمجھ میں آ گئی۔ یہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی آخری صورت۔ کہ اللہ نے تمہیں دین دے دیا، تمہیں فتوحات دے دیے، فتح مکہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، ساری دنیا پہ تم نے فتح حاصل کر لی، اب کیا کرنا؟ آخری صورت۔ اللہ نے قرآن بھی دیا نا، یہ بھی تو نعمت ہے نا، اللہ دین دیا یہ بھی تو نعمت ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین بھی تو نعمت ہے نا۔ ساری نعمتیں جب مکمل ہو گئیں تو آخری صورت جو نازل ہوئی اس کو پڑھنے لگا ہوں، جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کیا سمجھایا ہے کہ فتح کے بعد کیا کرنا، جو نہیں کرنا وہ بھی بتا دیا۔ ابھی بات ہو گئی، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ چلو یہ نہیں کرنا، پھر کیا کرنا ہے؟ اب یہ آخری سورت، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح اور فتح آ جائے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہوں کہ دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہو۔ اب اللہ نے کہا اس فتح کے بعد، اللہ کی مدد آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ دیکھیں خالد بتا رہے ہیں، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کی، تسبیح کیجیے، اس کی پاکیزگی بیان کیجیے، اپنے رب کی تعریف کریں۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ انسان کی زبان پر یہ آئے، فسبح بحمد ربک۔ نمبر 1 اللہ نے سمجھایا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اس کی تعریف بیان کیجیے۔ واستغفرہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر استغفار کیجیے، انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا ہے۔
یہ جو اللہ کی تعریف ہے یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کیجیے، اس کی پاکیزگی بیان کیجیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ یہی تو سب کچھ تو نہیں کیا ہے، یہ ساری میزائلوں کی طاقت ہے اللہ نے تو نے دی ہے، یہ ایٹمی طاقت بننا، یہ میزائلوں کی طاقت بننا، یہ جدید ترین ٹیکنالوجی کا آنا، یہ حاصل کرنا، یہ سب اللہ کا حکم ہے قرآن میں۔ کیونکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ مولانا کیا تو میزائلوں نے ہے، کیا تو جہازوں نے، کیا تو ہماری فلاں ٹیکنالوجی نے۔ جی یہ ساری تیاری کرنے کا اللہ نے حکم دیا قرآن مجید کے اندر، اور اس کا مقصد بھی بتایا۔ یہ میزائلوں کا، یہ ایٹمی طاقت بننے کا، یہ فلاں کا اللہ نے سارا مقصد بتایا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ۔ اللہ نے جدید ترین ٹیکنالوجی، جدید ترین قوتوں کو، جدید ترین جہازوں کو، جدید ترین میزائلوں کو اور آگے دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس آیت کے اندر۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم تیار کرو جتنا تم کر سکتے ہو، یہ بھی نہیں کہا تھوڑی بہت، مَا اسْتَطَعْتُم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تم ان کو تیار کرو طاقت کے ساتھ، خوب طاقت کے ساتھ۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، اور گھوڑوں کو پالنے کے ساتھ۔ اس وقت جو جہاد ہوتا تھا وہ گھوڑوں پر ہوتا تھا، سواریاں ہوتی تھی۔ آج وہی سواریاں ہوائی جہازوں میں تبدیل ہو چکی، جدید ترین جیٹ طیاروں میں تبدیل ہو چکی، اور اللہ نے اس کا مقصد بتایا کہ کیوں ہم اپنے آپ کو میزائلوں کی دنیا کی بہترین طاقت بنائیں اور ٹیکنالوجی کی طاقت بہترین بنائیں، ایٹمی طاقت اس پر اربوں ڈالر خرچ کر کے بنائیں۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد دنیا میں تباہی لانا نہیں ہے، مقصد اللہ نے خود بتایا۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، بس کیا چھوٹا سا جملہ ہے، ساری قوتوں کا مقصد بتایا اللہ نے۔ ایک مقصد، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اس سے ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، بس یہی مقصد ہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اس سے ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ یہ مقصد ہونا چاہیے مختلف طاقتوں کو حاصل کرنے کا۔ یہ فوجی طاقت، یہ میزائل کی طاقت، یہ فلاں کی طاقت، آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ نے حکم دیا تم جتنی کوشش کر سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قومیں اپنے پیسے کو عیاشیوں پہ خرچ کرتی ہیں وہ قومیں کمزور ہوتی ہیں، اور جو قومیں اپنے پیسوں کو عیاشیوں کے بجائے اپنی ضروریات اور دفاعی ساز و سامان خریدنے پر خرچ کرتی ہیں، اللہ کے نزدیک وہ قومیں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ جو قومیں یہ سمجھتی ہیں بس میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میرے پاس ڈالر، میرے پاس پیسہ، دوسرا مر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ انسان دنیا کا ناکام ترین انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات پر عمل کر کے دکھایا کہ اس مدینہ کی اسلامی ریاست کو اتنا طاقتور بنایا کہ اس کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔
یہ وہ طاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ تاکہ ان کو پتہ چلے. ٹھیک ہے، میزائل آتے رہے، برداشت کرتے رہے. یہاں تک کہ پوری قوم کی زبانوں پہ یہ آ گیا تھا متى نصر اللہ. پوری قوم کی زبان پہ تھا وہ چند دنوں میں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ لوگ کیا کریں گے، ابھی تک کچھ کر ہی نہیں رہے سارے. کیونکہ اس قوم کا مزاج یہی ہے، قوم کا نہیں، سارے انسانوں کا مزاج اللہ نے بتایا. ابھی سورہ ہود کی آیات پڑھی کہ اس انسان کو اللہ رحمت، آرام، راحت سب کچھ دے کر تھوڑی دیر کے لیے ذرا چھینتا ہے. انہ لیئوس کفور، یہ مایوس ہو جاتی ہے، ناشکری ہو جاتی ہے، اللہ سے دور ہو جاتی ہے. اللہ نے سمجھایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. جو قوم مایوس ہوتی ہے وہ قوم ہمیشہ لوگوں کے زیر نگی رہتی ہے، مایوس لوگ. اور جو اللہ کی رحمت پر امید لگا کر رکھتے، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں رکھتے، اپنی طاقت پر غرور نہیں کرتے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی طاقت تھی اس لیے ہوا، ہمارے پاس ایسی طاقت تھی اس لیے ہوا. اللہ کے بندو، تمہاری طاقت سے کئی گنا زیادہ طاقت اس دشمن کے پاس موجود تھی، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن اللہ نے کر کے دکھایا. وہ جو سورہ توبہ میں اللہ نے سکھایا، یہ عظیم باتیں بھی اللہ نے سکھائی ہیں قرآن میں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی مرتبہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں، تھوڑی سی طاقت رکھنے والی. کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی بار ایسا ہوا تاریخ کے اندر، خود اسلامی تاریخ کے اندر، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، تھوڑی تھوڑی طاقت رکھنے والے، غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، وہ اپنے سے زیادہ 10 گنا ملک کے اوپر حاوی ہو گئی اور غالب آ گئے. 1.5-2 گھنٹے کے اندر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بڑی طاقت، زیادہ اسلحہ رکھنے والی، زیادہ افرادی قوت والی، کئی گنا زیادہ فوج رکھنے والی. اللہ نے سورہ توبہ میں سمجھایا، اب بھی تو سمجھ جاؤ. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، کتنی مرتبہ تاریخ کے اندر چھوٹی چھوٹی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ، وہ غالب آ گئی بہت بڑی جماعت تک. لیکن آگے ایک لفظ ہے چھوٹا سا، اللہ کرے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قوم کو سمجھ میں آ جائے وہ اگلا جملہ، چھوٹا سا لفظ ہے. دوبارہ آیت پڑھنے لگا، کاش سمجھ میں آ جائے اس کو. پھر میں آیت پڑھنے لگا کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب کیسے آتی ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. یہ بإذن اللہ ذہن میں نہیں رہتا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹے چھوٹے ملک، چھوٹے تھوڑے اسلحہ رکھنے والے، غلبت فئۃ کثیرۃ، بہت بڑی جماعتوں پر، بہت بڑے بڑے ملکوں پر غالب آ گئے. کس طرح؟ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. کاش اس قوم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. بإذن اللہ، یہ کیسے ہوا سارا؟ بإذن اللہ. میں نے کہا کاش سمجھ میں آ جائے. بإذن اللہ. ہم نے یوں کیا، ہم نے یہ کیا، ہمارے پاس یہ تھا، ہمارے پاس یہ تھا، ہمارے پاس یہ تھا، اس لیے ایسا ہوا. درمیان میں بإذن اللہ ذہن میں نہیں آ رہا، زبانوں پہ نہیں آ رہا. غلطی ہو رہی. جب اللہ فتح دے دے تو کیا کرنا ہے؟ اذا جاء نصر من اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے اور فتح آ جائے، فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تعریف کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. واستغفرہ،
اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. استغفار، توبہ اور استغفار. اب یہ وقت ہے، یہ اکڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ تکبر کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ اترانے کا وقت نہیں ہے، یہ اپنے ساز و سامان پر بھروسہ کرنے کا وقت نہیں ہے. یہی اس انسان کی بہت بڑی غلطی ہے. اللہ نے کہیں قرآن میں یہ نہیں سکھایا، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اسباب مت اختیار کرو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، نہ ایٹم بم بنانے کی ضرورت ہے، نہ میزائل بنانے کی ضرورت ہے، بس اللہ پر توکل کرو. کوئی آیت کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. اللہ نے پتہ کیا سمجھایا؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تم جتنی وقت طاقتور بن سکتے ہو نا بن جاؤ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، نظر اللہ پہ رکھنا، نظر اللہ پہ رکھنا، اپنی اس قوت پر نظر نہ رکھنا. یہ غلطی ہو رہی ہے آج مسلمان سے، آج اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے قوم سے. یہ بس اوقات سب کا نہیں، کچھ سے غلطی ہو رہی ہے، کچھ سے غلطی ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے اسباب اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن دیکھو اسباب پر نظر رکھو، مسبب الاسباب پر نظر رکھو. اسباب کو چھوڑ کر، اسباب کو چھوڑ کر اور پھر کہنا اللہ ہی کرے گا. جی اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں سکھائی، یہ توکل نہیں. اسباب کو بھی اختیار نہ کرو، بس اللہ کرنے والا. جی یقیناً اللہ کرنے والا ہے، اللہ صحیح کرنے والا ہے. لیکن ان صحابی کے ساتھ کیا ہوا؟ صحابی تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دور دراز علاقے سے بیچارے آئے، اونٹ پر آئے. اونٹ پر آئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اونٹ کو باندھ کر آئے؟ صحابی ایمانی قوت، وہ اونٹ کو باندھ کر آئے. صحابی کا جواب بھی ایمانی جواب سننے والا ہے. یا رسول اللہ، اللہ پر توکل کر کے چھوڑ کر آیا ہوں، کھلا باندھا نہیں ہے، باندھا نہیں ہے، کھلے چھوڑ کر آیا، اللہ پہ بھروسہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ایک جملے میں تربیت فرما دی، اذهب واعتقل وبعد ذلك توکل. جاؤ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کر. جاؤ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. پہلے اپنی سواری کو تالا لگائے پھر اللہ پہ بھروسہ کرے. ہمارے اندر بیماری کیا ہے؟ دو بیماریاں، ایک یہ کہ تالا ہی نہیں لگا، حفاظت ہی نہیں کرو، او اللہ ہی کرنے والا. اللہ کے بندے اسباب اختیار کرو، تالا لگاؤ گاڑی کو، لاک کرو. اور جب ہم اسباب اختیار کر لیتے ہیں تو پھر دوسری بیماری اس قوم کے اندر، انسان کے اندر یہ ہے کہ کہتی ہے کہ میں نے یوں کیا تھا اس لیے ہوا، پھر اللہ پہ نظر نہیں ہوتی، یا اسباب کو اختیار نہیں کرتے. دوسری بیماری کیا؟ اسباب اختیار کر کے اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے انسان. آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 اللہ کا شکر، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کہ یہ انسان اللہ کا شکر دل سے ادا کرے. دل سے ادا کرنے کے 2 طریقے، ایک احترام منعم اور ایک محبت منعم. اس نعمت دینے والے جس نے فتح دی ہے، اللہ نے جس نے فتح دی ہے، احترام کرنا اس کا احترام کرنا، اس سے محبت کرنا، یہ دل کا شکر ہے. احترام منعم اور محبت منعم، نعمت دینے والے سے محبت کرنا اور نعمت دینے والے کا احترام کرنا، یہ دل کا شکر ہے. اور اگر نعمت دینے والا انسان ہے، حقیقت میں تو نعمتیں اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ذریعہ بناتا ہے انسان کو. بہت سے لوگ ہیں ان کا شکر ادا کیا جائے، شکریہ آپ کا بہت شکریہ، وہ کہتے ہیں ہمارا کیا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا ادا کریں. یہ جملہ غلط ہے.
یہ جملہ غلط ہے، تو جی ہمارا کیا شکر ادا کرتے، اللہ کا ادا کرے. یہ جملہ حدیث کے، قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور سکھایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ایک محدث نے بڑی عجیب بات لکھی کہ اس حدیث کے دو جملوں میں کیا تعلق ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. بڑی عجیب بات لکھی ہے محدث نے. انہوں نے فرمایا کہ اس جملے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. بڑی عجیب بات لکھی. محدث لکھتے ہیں دراصل جو نعمتیں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا، تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں شکر ادا کرے. لہذا انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے، وہ انسان جن کے ذریعے اللہ نے فتح عطا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا شکر ادا کرنے کا بھی طریقہ بتایا. جب انسان کوئی نعمت دے تو جواب میں کہیں جزاک اللہ احسن الجزا، جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے. منہ سے نکال تو دے یہ بندہ جزاک اللہ. جب باپ نعمت دے، ماں نعمت دے، دوست نعمت دے، نعمتیں دینے والا اللہ، حقیقی نعمتیں دینے والا اللہ. لیکن اللہ انسانوں کو ذریعہ بناتا ہے. اور اگر کسی قوم کا یہ مزاج ہو کہ انسان اپنا خون پسینہ بہا دے، اپنی جان لڑا دے، شہید ہو جائے، اور یہ قوم ان شہداء کا شکریہ ادا نہ کرے، ان شہداء سے دل سے محبت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، ان انسانوں کو جنہوں نے اپنی جانیں لڑائی، محنتیں کی، انہوں نے اپنے آپ کو، ان افواج پاکستان نے، ان عساکر نے، ان عسکری قوتوں نے، اس نیوی نے، اس فضائیہ نے اور اس افواج پاکستان نے اتنا کچھ کر دیا. یہ انسان اگر دل سے ان کا احترام نہیں کرتا، میں نے ابھی کہا دل سے شکر ادا کرنے کے دو طریقے. نمبر ایک احترام منعم، نعمت دینے والے کا احترام کرنا. نمبر دو محبت منعم، نعمت دینے والے سے محبت کرنا. لہذا ان شہداء سے محبت، ان شہداء کا احترام، ان افواج پاکستان کا احترام اور دل سے ان سے محبت کرنا، یہ دل کا شکر ہے. ہر وہ بندہ ناشکرا ہے جو اس وقت ان انسانوں کا شکر ادا نہیں کر رہا، جو دل سے ناشکرا ہے. اور زبان سے شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ زبانوں پر ہو. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے افواج پاکستان کو طاقت دی. یا اللہ پاکستان کو تو نے ایسے میزائل دیے، یا اللہ تیرا شکر ہے. یا اللہ تو نے ایسی طاقتیں عطا کی جس کے ذریعے انہوں نے فتح حاصل کی، یا اللہ تیرا شکر ہے. زبان سے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر. اور بندوں کا شکر کیسے ادا کرنا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور پھر یہ انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اہم بات فتح کے بعد فاتح قوم کا رویہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. فتح ملنے کے بعد فاتح قوم کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ عفو درگزر کا رویہ، رحم کا رویہ، احسان کا رویہ، خدمت کا رویہ، سارے اختلافات کو بھلا دینے کا رویہ. یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ جب اللہ فتح عطا فرماتا ہے، قوت عطا فرماتا ہے، کیسے عطا فرماتا ہے؟ اللہ نے کہا سورہ توبہ کے اندر 10ویں پارے کے دوسرے رکوع میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم. اے ایمان والو، تم آپس میں لڑا مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلا کرو، آپس میں نہ لڑا کرو، پھر تم قوت بن جاؤ گے، تم بڑے مضبوط ہو جاؤ گے. لڑو مرو گے تو فتفشلوا وتذھب ریحکم، تم شل ہو جاؤ گے، مفلوج ہو جاؤ گے، تمہاری ثابت قدمی ختم ہو جائے گی.
یہ قوم متفق متحد ہو گئی، سارے اختلافات کو بھلا کر اس اتحاد کے نتیجے میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اب میں وہ پھر سورہ ہود کی وہ آیات کا حوالہ دے دوں گا، جب فتح نصیب کر لی اب پھر لڑنا وڑنا شروع کر دیں، وہ مشکل وقت گزر گیا اب پھر لڑنا شروع کر دیں، یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے، اب پھر وہی اختلافات، وہی سب کچھ، پھر وہی پرانے حالات، یہ ناشکری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس بات کو سمجھنا ہے، فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، خاص طور پر فتح مکہ۔ 10,000 کا لشکر تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فتح مکہ کے موقع پر گئے، اور جہاں مکہ پہنچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں وہ لوگ رہتے تھے اس وقت بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کو قتل کیا، شہید کیا، حضرت حمزہ وغیرہ سارا خاندان، سارے خاندان کو شہید کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم نے بہت دکھ پہنچائے تھے، لیکن جب فتح مکہ کے بعد گئے ہیں تو سنیے فاتح قوم کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اعلان کیا تھا، سب کے ذہنوں میں موجود ہے، اس فاتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، میں نے ایک ایک کو معاف کر دیا۔ یہ ہے فاتح کا رویہ، کہ یہ انسان پھر تمام باتوں کو بھول کر عفو درگزر پر آ جائے، احسان پر آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، جو یہ پوری قوم کو، پوری امت مسلمہ کے اندر جو فتح عطا فرمائی، اللہ ہمیں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس پر فخر و غرور تکبر سے ہمیں محفوظ فرما دے، اللہ اس قوم کو اترانے سے محفوظ فرما لے، ان اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنے کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قوم کو متفق اور متحد فرما دے، اور اس قوم کو اللہ رب العزت وہ فاتح قوم کا رویہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتح ہونے کے بعد رویہ تھا، اللہ اس قوم کو وہ رویہ عطا فرما دے۔ دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ، حضرت بھی تشریف لے آئے، اللہ حضرت کے سائے کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، آپ نے ایک فتح، عظیم فتح عطا فرمائی، یہ قوم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار یا اللہ بنا دیا۔ یا اللہ، جتنی قوتیں سے ساری آپ کی دی ہوئی تھی، یا اللہ آپ کے حکم کے تحت ملک پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی اللہ نے توفیق دی، ان میزائلوں کی قوت، ان جدید ترین ٹیکنالوجی کی قوت، یا اللہ یہ سب آپ کے کہنے سے، آپ کے حکم کے تحت یہ حاصل کی گئی تھی۔ اے اللہ، اب جب فتح عطا فرما دی تو اے اللہ ہمیں فاتح کا وہ رویہ عطا فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ پھر ہوا کرتا تھا۔ یا اللہ ہم سب کو اترانے میں غرور تکبر کرنے سے محفوظ فرما، فخر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرما، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خوب توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جس اتحاد کے ذریعے آپ نے فتح عطا فرمائی، یا اللہ اس ملکی قومی اتحاد کو یا اللہ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں گزشتہ غلطیوں کو دہرانے سے ہماری حفاظت فرما لے۔ یا اللہ یہ اسلام دین امن ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یا اللہ امن کا پیغام دینے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ملک پاکستان تو نے اس کی حفاظت فرمائی، کلمہ طیبہ کے نام پر بنے ہوئے ملک کی حفاظت فرمائی، یا اللہ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جو جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خصوصاً دعا فرمائیے گا حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، ہم سب کے بزرگ، یا اللہ ان کے سائے کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ سلامت فرما، اور یا اللہ جتنے حضرات نے دعا کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔